کہ روزانہ اس کا کام ہی ہے جو شیطان جنت سے نکالا گیا تھا بڑا والا، وہ سمندر پہ اس کا تخت ہے، بہت بڑا تخت بچھتا ہے شام کے وقت، اور وہ اس پر بیٹھتا ہے اپنی شان کے ساتھ، اور جتنے چھوٹے چھوٹے شیطان پوری دنیا میں پھر رہے ہیں یہ سب اپنی کارستانی لے جا کے سناتے ہیں کہ حضور آج میں نے یہ کیا، حضور میں نے یہ کیا، حضور میں نے یہ کیا۔ تو جس کا جیسا کام ہوتا ہے اس پہ شاباشی دیتا ہے۔ ایک دن تمام شیطان پہنچے اور اپنا اپنا کام رکھنے لگے۔ ایک نے کہا حضور ایک حاجی نے پلان بنایا کہ فارم بھروں گا، حج کروں گا، میں اس کے نس میں گھس گیا اور نس میں گھس کر کے اس کی سوچ کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور میں نے اس کی سوچ بدل دی۔ کیسے بدلی میں نے سوچ؟ کہ میں نے کہا ارے لڑکی کی شادی پہلے کر لے، حج بعد میں کرنا، پہلے مکان بنا لو، مضبوط کر دو بچوں کو، پھر زندگی رہے گی، پھر حج کر لینا۔ ایک شخص نے ایک عالم کی تقریر سنی اور نیت کر لیا کہ میں داڑھی رکھ لوں گا، لیکن میں گھس گیا اس کے نس میں اور میں نے کہا نادان، عمر پڑی ہے، جب حج کر لینا تب داڑھی رکھنا، ابھی سے ابھی تو جھوٹ بہت بولنا ہے تم کو، ابھی تو جھوٹ بولنا ہے، داڑھی بعد میں رکھ لینا۔ تو اپنا اپنا کام سب گنانے لگے۔ شیطان سنتا رہا۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آج پچلو گاؤں میں گیا، وہاں پر مدرسے میں جانے والے 4-5 بچے محلے سے نکلے، اپنے سینے پر قرآن کو دبائے ہوئے اور جا رہے تھے ننھے بچے قرآن سیکھنے۔ میں گیا، ان کے دل میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد میں نے کہا بچوں یہ عمر کھیلنے کی ہے، قرآن شریف کہیں چھپا دو، بستہ کہیں رکھ دو، چلو پہلے کھیل لو، وقت چھٹی کا ہوگا، گھر چلے جانا۔ تو میں نے ان بچوں کو تعلیم سے روک دیا۔ اتنا سنا شیطان تو اسی تخت پہ کھڑا ہو گیا اور مارے خوشی کے ناچنے لگا۔ دوسرے شیطان کہتے ہیں حضور نے ہماری شاباشی نہیں کیا، ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیا، ایک حاجی کو حج سے روک دیا، ایک نمازی کو نماز سے روک دیا، اور اس نے تو صرف چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھنے سے روک دیا، اس نے کون سا تیر مار دیا تو حضور آپ اتنا خوش ہو گئے؟ تو وہ شیطان کہتا ہے نادانو، تم نے نمازی کو نماز سے روکا، اسی نمازی کا صرف نقصان ہوا، تم نے ایک حاجی کو حج سے روکا، تنہا اس حاجی کا نقصان ہوا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر ایک بچہ عالم بن جائے گا تو پورے علاقے کو جنت میں لے جائے گا، میرا مشن ہے جہنم میں پہنچانا، وہ میرا مشن توڑ سکتا ہے، ایک تنہا ایک چھوٹا بچہ میرا مشن فیل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے شیطان تھے خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا چلو دکھاتا ہوں علم کی حیثیت کیا ہے، چلو دکھاتا ہوں نماز کیا ہے اور علم کیا ہے، چلو دکھاتا ہوں۔ سب کو لے کے پہنچنے کے بعد ابھی فجر کی اذان ہونے والی ہے اور شیطان مسجد سے قریب چوراہے پر کھڑا ہو گیا۔ کہا ابھی نمازی آئیں گے، میں دکھاؤں گا علم کیا ہوتی ہے، علم کی دولت کیا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ آیا ایک بوڑھا ہانپتے کانپتے، شیطان نے روکا، انسانی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا رکیے بابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے نماز پڑھنے۔ دسمبر اور جنوری کی ٹھنڈی آپ نماز پڑھنے، وہ بھی فجر کی؟ آپ کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے؟ ارے اللہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کی۔ اس نے کہا کس اللہ کی؟ ارے بہت بڑا اللہ ہے جس نے ساری دنیا پیدا کی، میں اللہ کو منانے کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، جب تم اتنی بڑی قربانی دیتے ہو، نہ برسات نہ گرمی نہ ٹھنڈی نہ رات نہ دن نہ بیماری نہ صحت کچھ نہیں دیکھتے، تو اس کا مطلب وہ اللہ بہت بڑا ہوگا جس کے لیے تم اتنا پاپڑ بیلتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں بہت بڑا ہے۔ تو اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، سرمے کی شیشی کے برابر نکالی، اور نکالنے کے بعد کہا دیکھو علم کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ
ہم فضیلت پہ تقریر کر دیں، آپ نعرہ لگا دو، نہ آپ کامیاب ہو نہ ہم کامیاب ہو۔ صحیح بات۔ ہم رحمت دو عالم پہ تقریر کر دیں، آپ خوش ہو جاؤ، نذرانہ دے دو، میں بھاگ جاؤں، نہ میری بخشش ہو جائے گی نہ آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ بہت عمدہ پیغام ہے، واہ۔ آپ ٹھیک ہے، آج لوگ نیٹ سے پروگرام لیتے ہیں، آج لوگ اس میں موبائل میں سن کے پروگرام لیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کس مقرر یا کس شاعر پہ انعام خوب بارش ہو رہی ہو، وہ سمجھتے کچھ نہیں، یہ دیکھتے ہیں کتنا ہو ہلہ ہو رہا ہے اور کتنا اٹھک پٹک ہو رہا ہے، بس کہتے ہیں اسی کو بلانا ہے۔ واہ رے میری قوم تو کہاں جا رہی ہے؟ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ عالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات۔ اور کچھ لوگ تو معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، اپنے امام اور اپنے مولوی، اپنے عالم سے باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں کو بلوا دو۔ میں نے سنا ہے ان کو نیٹ پہ بلا دو، کیوں؟ تو کہیں گے ارے حضرت بڑا مزہ آ جاتا ہے، ہنستے ہنستے آدمی لوٹ جاتا ہے، ہنستے ہنستے آدمی لوٹ جاتا ہے، اس لیے ان کو بلا دو۔ بھیا ان کو نہ بلاؤ، بہت پیسہ لگے گا۔ ارے کچھ بھی لگے، ہم لوگ دیکھا ہے مزہ آ گیا، وہ بالکل پبلک لوٹی جا رہی ہے، مزہ آ گیا۔ میں نے کہا ہے سنیو، تم نے سنیت کو کھوکھلا کر دیا اپنے اس انداز سے۔ تم نے ایک ہنسنے کے لیے اور ہنسانے کے لیے ایک عالم کو چنا، کیا دنیا میں ہنسانے والے اور نہیں تھے؟ اگر تمہیں ہنسنا ہی تھا تو لکھنؤ میں آ جاتے، بھول بھلیا دیکھ لیتے۔ ہنسنا ہی تھا تو کسی قصاص اور کسی لطاف کے پاس، کسی ضحاک کے پاس چلے جاتے۔ ایک سے ایک ہنسانے والے کلاکار دنیا میں موجود ہیں اور ہنسنے کی ہزاروں محفلیں ہوتی ہیں۔ ہمارا سادہ سیدھا مسلمان یہ کہاں جا رہا ہے جس مجلس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری آنکھوں سے 2 آنسو نکل گئے تو وہ آنسو جہنم کو بجھا سکتے ہیں، جنت کا پتہ دلا سکتے ہیں، آج وہ محفل میں ہنسنے کے لیے تیار۔ اپنے ایمان کی خیر لو، اگر تم ہنسنے کا مزاج لے کے آتے ہو، وہ بھی اس محفل میں جہاں حضور کی روحانیت جلوہ گر ہو، اس محفل میں جہاں فرشتے جلوہ گر ہو۔ نہیں، یہ مزاج ترک کر دو، یہ مزاج لے کے آؤ کہ مجھے سیکھنا ہے۔ صحابہ کا یہی مزاج تھا الحمدللہ۔ اگر انہیں پتا چل جاتا کہ 50 میل دوری پر ایک صحابی رہتے ہیں جن کو حضور کی ایک نئی حدیث معلوم ہے جو ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، تو باوجود ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا، بال بچوں کو یوں ہی چھوڑ کر اور تنہا سفر کرتے میلوں کا۔ یہ کوئی اور صحابی نہیں، جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ اللہ، پہنچے ہیں کئی میل دوری پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہتے ہیں میں جابر۔ تو انہوں نے کہا کون جابر؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ کہتے ہیں ہاں میں انصاری صحابی ہوں۔ انہوں نے کہا آئیے تشریف رکھیے۔ کہا میں تشریف نہ رکھواؤ، بیٹھوں گا بعد میں، سب سے پہلی چیز وہ حدیث سنا دو، فلاں حدیث جو تمہیں معلوم ہے۔ میں اس فکر سے دوڑا دوڑا آیا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث نہ سن پاؤں، میری موت ہو جائے، کہیں حدیث سننے سے پہلے میری موت نہ ہو جائے، اس لیے پہلے وہ حدیث سنا دو۔ ایک وہ ذوق تھا، آج یہ ذوق ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ لے کے انداز آنا چاہیے کہ آج کم سے کم ہمیں 10 باتیں سیکھ کے جانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے ان سے کہا کہ چلو میں دکھاتا ہوں علم کی کیا پہچان ہے۔ بوڑھے کو روکا، پوچھا رے تم اتنی کوشش کرتے ہو؟ لو یہ میری شیشی ہے، بولو جس کے لیے تم نے اپنی نیند قربان کی وہ مولا کیا 7 آسمانوں کو اٹھا کر میری شیشی میں رکھ سکتا ہے اس کے پاس اتنی طاقت؟ اللہ، تو چونکہ مدرسے کا تو منہ نہیں دیکھا تھا، علماء کی بارگاہ میں بیٹھے نہیں تھے، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، بس کمر میں درد ہونے کی وجہ سے نماز پڑھ رہے تھے، گھٹنے میں درد کی وجہ سے نماز پڑھ رہے تھے، نیند نہ آنے کی وجہ سے نماز پڑھ رہے تھے،
बुढ़ापे की वजह से नमाजी बन गए थे, घर में दिल नहीं लगता था इसलिए नमाजी बन गए थे, इल्म नहीं था। तो अपनी अकल को इस्तेमाल किया और सोचे इतनी छोटी शीशी और इतना बड़ा आसमान कहाँ आएगा। तो कहते हैं माज़अल्लाह, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया एक जुमले में, कहा नहीं अल्लाह इसमें नहीं रख पाएगा। कहो माज़अल्लाह। उन्होंने कहा अल्लाह इसमें नहीं रख पाएगा। उन्हें पता नहीं था कि अल्लाह की कुदरत क्या है, उन्हें मालूम नहीं था अल्लाह की शान और अल्लाह का इख्तियार क्या है। जो लफ्ज़े कुन से दुनिया पैदा कर दे उसके लिए क्या है। तो उन्होंने ये कहा और चले गए मस्जिद में। शैतान ने मुस्कुरा के कहा देखो 60 साल की इबादत बेच दिया है एक जुमले में, ईमान चला गया। अमल तो अमल है, ईमान भी चला गया इसका। जो रब की कुदरत का इनकार कर दे वो मुसलमान कहाँ रहा। तो दोगो, नमाजी को नमाज से रोक लेना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। थोड़ी देर के बाद एक आलिम दीन भी गुजरे वहीं से। सवाल वही सवाल हुआ कि क्या इस छोटी शीशी में तेरा अल्लाह सातों आसमानों को इसमें रख सकता है। आलिम ने अपने इल्म की शमा और अपने इल्म की रोशनी और अपने इल्म के नूर, अपने इल्म की बरकत से ताड़ गया आलिम कि ये बोली शैतान ही की हो सकती है। जो अल्लाह की कुदरत के सिलसिले में शक करे वो हमारी तरह मुसलमान नहीं होगा। उसने कहा तेरा सवाल तो शैतानी मालूम होता है, तू ये कहना चाहेगा कि अल्लाह इसमें रख पाएगा कि नहीं। सुन्ना दान, मेरा मौला तो वो कादिर है कि ये शीशी तो बहुत बड़ी है, एक सुई के नाके में भी सातों जमीनों को भी रख सकता है, सातों आसमानों को भी रख सकता है। तो उसने कहा देखो इल्म बहुत अहम चीज है। इल्म होता है तो नमाज की हिफाजत रहती है, इल्म होता है तो ज़कात जो दी हुई है सवाब महफूज रहता है, किया हुआ हज महफूज रहता है, इश्क़ रसूल महफूज रहता है, अकीदा महफूज रहता है, ईमान महफूज रहता है। और इल्म ना हो तो सारा किया धरा एक जुमले में बर्बाद हो सकता है। ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, कितनी ऐसी माँ बहनें हैं कि वो जुमले बोल देती है जो अल्लाह के लिए शिकायत हो जाती है। तो जो अल्लाह के बारे में शिकायत कर दे कि अल्लाह ने माज़अल्लाह ऐसा कर दिया, इस किस्म की कोई बात, बताओ ये कितना बड़ा जुर्म है। जब सहाबी की अदना गुस्ताखी कुफ्र है तो अल्लाह की शान के बारे में हल्की सी भी कुछ हो गई तो क्या ईमान बचेगा। तो क्या इल्म की जरूरत नहीं है। इल्म इतना जरूरी चीज है, इतना जरूरी चीज है कि मेरे आका मस्जिद नबवी में पहुंचे तो देखा कि सहाबा के दो ग्रुप हैं, एक इस कोने में बैठे हैं, एक ग्रुप इस कोने में है, एक ग्रुप उस कोने में है। दोनों जमातों ने चाहा कि हुजूर हम में आ जाए, मगर एक जमात जो थी वो नवाफिल पढ़ रही थी, तिलावत कर रही थी, जिक्र कर रही थी, फिक्र कर रही थी, और एक जमात इल्म की बातें कर रही थी। एक नमाज में थी, एक जो है इल्म में मशगूल थी। हुजूर जब अंदर आए चाहत दोनों की हुई कि हम में आए, मगर हुजूर वहां गए जहां इल्म की बात हो रही थी और उन सहाबियों से कहा सहाबियों सुनो, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है, मुझे इल्म पसंद है। मैं एक जगह तकरीर करके गोंडा स्टेशन पे बैठा हुआ था, एक नौजवान ने मुझे एक बात कही थी। मैं उस दिन से अक्सर किसी मौके पर इल्म पे गुफ्तगू कर देता हूँ। उसने कहा था हजरत हम लोग, जबकि वो अंग्रेजी तालिबे इल्म था और कॉलेज का तालिबे इल्म था, उसने कहा था हजरत हमारी कौम में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो इल्म से दूरी है, और आप हजरात चूंकि जुमा में खिताब करते हैं, जलसों में खिताब करते हैं, इसलिए इल्म के ताल्लुक से जगाना जरूरी है। बेशक बहुत उम्दा पैगाम, इल्म से बहुत उम्दा पैगाम। मैं कारी दानिश साहब, हाफिज दानिश साहब को खूब मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कोई बहुत आला तालीम हासिल नहीं की, मगर इस एतबार से, अजमत के एतबार से बहुत आला तालीम की आपने कुरान याद कर लिया। मगर उसके बावजूद आप अकेले आपने पूरे इलाके में धूम मचा दी है। तो क्या हम लोग जितने लोग हैं
اس لباس میں، اس شکل میں اگر ہم بھی اپنی اپنی ساری کوشش علم کے فروغ میں اور علم کی اشاعت میں اور علم کی ترقی میں صرف کر دیں تو کیا ہماری قوم میں یہی چیز رہ جائے گی؟ نہیں، 10 سال کے اندر ہماری قوم بہت اونچے پہ چلی جائے گی اگر ہر آدمی اس طور پر کوشش کر دے۔ اور آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ آج اگر ہماری قوم جاگی بھی ہے تھوڑی موڑی تو وہ انگریزی تعلیم کے تعلق سے کچھ جاگ گئی ہے، لیکن عربی اور اردو کے حوالے سے وہی غفلت جو کل تھی وہی آج بھی ہے۔ صحیح بات۔ ہم نے اپنے لکھنؤ میں دیکھا ہے کہ رکشہ چلانے والا بھی یا معمولی نوکری کرنے والا بھی سوچتا ہے کہ اپنے بچے کو انگلش میڈیم سے پڑھا دو۔ آج یہ مزاج بن گیا اور یہ اچھا مزاج ہے، میں سراہتا ہوں، آپ انگلش میڈیم سے پڑھائیے بچوں کو۔ مگر میں بحیثیت مسلمان جب ان کی فکر دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے اور مجھے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ اقبال نے سچ کہا تھا، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آپ بحیثیت مسلمان، آپ پر تو اپنے اللہ کے بارے میں جاننا اور حضور کے بارے میں جاننا اور ضروریات دین کے بارے میں جاننا تو فرض ہے، مگر اس کے تعلق سے وہی سویا ہوا ماحول۔ ہمارے حافظ قرآن، ہمارے عالم دین اور ہمارے امام اگر ٹیوشن کے طور پر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو پڑھا دیں، اچھے طور پر پڑھا دیں، تو ایک باپ کے 2 بیٹے اسی ماں کی کوکھ سے پیدا، اسی باپ کے نطفے سے پیدا، سچائی ہوگی تو آپ بتائیے گا۔ اسی باپ کے دونوں بیٹے ہیں، ایک بیٹا اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایک بیٹا حافظ شفیق کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ کیا وہ باپ دونوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے آج کے دور میں؟ نہیں۔ بیٹے انگریزی اسکول میں پڑھ رہا باقاعدہ، وہاں گھنٹی وائز پڑھائی ہو رہی ہے اور 2000 3000 4000 فیس منتھلی، اور یہاں پر کوئی فیس نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں وہ بیٹا جو انگریزی اسکول میں پڑھتا ہے، باپ کتنا بھی مصروف ہو مگر اپنا وقت نکال کر کے صبح چھوڑنے لے جاتا ہے، اور نہیں ٹائم ہے تو وین یا رکشے کا انتظام کرتا ہے۔ اسکول کا ٹائم اگر 8 بجے ہے تو 7:45 بجے ہی جناب حاضر ہے وہاں گیٹ پر، بچہ پہنچ گیا پہلے ہی، کیونکہ اگر 8 سے بعد ہوگا تو نو انٹری ہو جائے گی، بچہ نہیں جا پائے گا، آپ پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد ماں باپ دونوں اسی بچے کے لیے لگ گئے، صحیح بات۔ ناشتے میں کیا نہیں ہے تو وہ بند لینے چلے گئے اور بریڈ لینے چلے گئے، دوسری چیزیں لینے چلے گئے، ادھر ماں جو ہے کچن میں پہنچی، جلانے لگی، اچھا ڈریس پہ پریس ہے کہ نہیں، ایک صاحب گئے پریس کرنے لگے، دیکھو وہ سب ان کا جو ہے جھولا بستہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ صحیح کرنے لگے، بچہ نہایا ہے کہ نہیں، کوئی نہلائے، کوئی ناشتہ کرائے، دونوں لوگ اسی میں مصروف ہو گئے اور اس کا باقاعدہ کھلایا پلایا بھی، اور کھلانے پلانے کے بعد اس کی ٹفن بھی بنایا، اور اس کے بعد وقت سے پہلے پہنچایا بھی، اور چھٹی ہونے سے پہلے جناب پھر اپنی بکی لے کے وہاں پہنچ گئے۔ اور جو بچہ انہی کے نطفے سے پیدا ہے، ایک بار راستہ بتا دیا کہ مدرسہ قاری شفیق کا کہاں ہے، اس کے بعد اب اس کی ذمہ داری آئے جائے صحیح۔ 3 دن ہو گیا نہیں نہایا ہے، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے، ان کے استاد سے ملاقات برسوں ہو گئی، کوئی پتہ نہیں کون کون پڑھاتا ہے، کیا کیا پڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے تو ٹیوشن کے لیے سوچتے ہی نہیں کہ اس کو بھی ٹیوشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے ٹیوشن بھی چاہیے، کوچنگ بھی چاہیے، اور قرآن اور دین کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ وہی زکات العلوم میں بھیج دیا، سب کچھ ادا ہو گیا، کیا بات ہے، زکات العلوم سب وہی ادا ہو گیا۔ اور اگر ٹیوشن لگایا بھی تو مولوی صاحب 30 دن آئے، گھر پہ آ کے پڑھائے، اور 300 یا 250 دے دیا۔ اگر انہوں نے کہہ بھی دیا کہ کچھ بڑھا دیجئے 500 کر دیجئے تو بھئی آپ لوگ علم بیچتے ہیں کیا؟
آپ لوگ تو علم کی تجارت کرتے ہیں. آپ کا فرض کیا بنتا تھا, آپ کا ایمان آپ سے کیا کہتا تھا؟ انہوں نے مانگا, اس پر گفتگو بعد میں کروں گا. آپ نے یہ معیار کیوں مقرر کیا کہ آپ ہی کے صلب سے وہ بھی پیدا, آپ ہی کے صلب سے وہ بھی پیدا. ایک کے پیچھے ہر مہینے 5,000 خرچ ہے, ایک کے پیچھے 500 بھی نہیں خرچ کر رہے ہو. ایک پڑھ رہا ہے انگریزوں کی زبان, ایک پڑھ رہا ہے جنت کی زبان. ایک پڑھ رہا ہے وہ زبان جو سے مرنے تک کام آئے گی, اور ایک وہ زبان پڑھ رہا ہے کہ قبر میں لیٹا تو کام آئی, میزان پہ پہنچا تو کام آئی, پلسرات پہ چلا تو کام آئی, میدان محشر میں پہنچا تو کام آئی, اور جنت میں گیا تو بھی کام آ رہی ہے. اور ایک کے پیچھے 5,000 اور ایک کے پیچھے آپ 500 بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب انسان خود اپنے مذہب کو حیثیت نہیں دیتا تو مذہب تو پاکیزہ ہے, وہ خود بے حیثیت ہو جاتا. ہم نے خود قرآن کی قدر نہیں کیا, ہم نے خود دین کی قدر نہیں کیا, ہم نے خود مذہب کی قدر نہیں کیا, تو آج ہم ایک دوسری مخلوق کی شکل میں دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. تمہارا رشتہ تو 313 مسلمانوں سے ہے, تمہاری نسل تم کسی ایسے ویسے شجرے سے نہیں پیدا ہو, تم جنت سے آئے ہو. تمہارا تعلق صدیق سے ہے, تمہارا تعلق فاروق سے ہے, تمہارا تعلق عمر سے ہے, تمہارا تعلق عثمان غنی سے ہے. تم ضرور نام کے مسلمان رہ گئے, لیکن کاش تم کام کے مسلمان ہو جاؤ اور یہ دیکھو کہ ہمارے بزرگوں کا کیا مشن تھا, ہمارا کیا مشن ہے. وہ جس مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ پوچھتے تھے حضور سجدہ کیسے کرتے ہیں, حضور رکوع کیسے کرتے ہیں, حضور قیام کیسے کرتے ہیں, حضور تلاوت کیسے کرتے ہیں, حضور کیسے مسکراتے ہیں, حضور شفقت کیسے کرتے ہیں, حضور پیار کیسے کرتے ہیں, حضور سوتے کیسے ہیں. وہاں بات حضور کے لیے ہوتی تھی. آج ہم بیٹھتے ہیں تو یا تو چغلی ہوتی ہے زبان پر یا غیبت ہوتی ہے زبان پر. اے لوگوں, حشر ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری محفلوں میں علم کی باتیں ہوتی ہی نہیں, علم اٹھتا جا رہا ہے. آج بھی اگر ہم زندہ ہو جائیں, شیخ سعدی فرماتے ہیں علم بے بحث نہ ماند, بغیر بحث و مباحثہ کے علم رکتا نہیں ہے. جب تک علم کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں چالو رہے گی اس وقت تک ہمارا علم نہیں رکے گا. آپ سفر کرتے ہیں تو بھی دنیا کی بات, سفر کرتے ہیں تو بھی دنیا کی بات, کہیں بیٹھتے ہیں تو بھی دنیا کی بات, مگر وہ ہمیشہ بس دین کی بات, قرآن کی بات, ایمان کی بات, عقیدے کی بات. اس لیے ان کی شان یہ تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہمیں جاگنا ہے, اور جاگنے کے لیے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ ہمیں علم کو مضبوط کرنا ہے, علم سیکھنا ہے. آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے انگلش, کمپیوٹر سائنس, میتھ وغیرہ بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ پڑھاتے ہو, ایسے آپ یہ کوشش کرو کہ ہمارا بچہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا. کیا بات ہے, واہ واہ, یہ ذمہ داری ہے, عمدہ پیغام ہے, بے شک. یہ ذمہ داری ہے. یہ جو کہا گیا ہے حدیث میں کہ عالم نہ بن سکو تو عالم سے دوستی ہی کر لو, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عالم سے دوستی کر لو اس وجہ سے کہ تم ناشتہ کرا دو, عالم تم سے ناشتہ کر لے, پان کھلا دو وہ تم سے پان کھا لے, اس سے کیا فائدہ نکلا؟ عالم سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عالم سے دوستی ہوگی تو تم ان سے نماز سیکھ لو گے, عالم سے دوستی ہوگی تو تم سے زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لو گے. ہر آدمی پر لازم ہے وہ کسی نہ کسی عالم اور کسی نہ کسی امام یا کسی نہ کسی حافظ قرآن یا قاری قرآن سے وہ اچھا رشتہ رکھے, اور کم سے کم اپنی نمازوں کو دکھائے کہ مولانا صاحب میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں, دیکھیے نماز صحیح ہے کہ نہیں. کیا جمعہ کے دن پہنچ جانا مسجد میں یہ کمال ہے؟ نہیں. جمعہ کے دن مسجد میں پہنچ جانا کمال صرف نہیں ہوتا ہے, بہت اچھا قدم ہے, لیکن یہ بھی تو لازم ہے کہ یہ کوئی
रस्मी चीज नहीं है, ये तो रूहानी और हकीकी चीज है। कभी आपने गौर किया कि हम जो नमाज में सूरतें पढ़ते हैं वो सही हैं कि नहीं? हमने आज तक शायद कहीं देखा हो कि कोई साहब आए हो किसी इमाम के पास, हाफिज के पास कि मौलाना साहब सुन लीजिए मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूं, सुनिए देखिए सही है कि नहीं। कभी नहीं। ये जरूर पूछ लेंगे सबसे पहले टोपी किसने बनाई। ऐसे सवाल न उनका ताल्लुक उनके अमल से है, न उनकी इस्लाह से है, न अकीदे से है। हाँ, ऐसी चीज कहीं सुन लिया मोबाइल पे कि जिससे लाभ पता लगाए कारी गुलाम गौस निजामत ही करते हैं कि कुछ जानते भी है, तो ऐसी चीज कुछ पूछ लिया। जिम्मेदारी पहले ये है कि तुम्हारी सूरह फातिहा सही है, क्योंकि हर रकात में सूरह फातिहा वाजिब है। तो सूरह फातिहा तो सबसे पहले जरूरी, और उसके बाद कम से कम इतना कुरान कि जिससे आपकी नमाज हो सके। तो ईशा में 17 रकात होती है, तो ना बदल के पढ़ो, बार बार भी पढ़ सकते हो। तो 4 सूरतें तो सही कर लो पहले नंबर पे, और छोटी छोटी सूरतें सीख लो, इन्ना आतैना, कुल हुवल्लाह और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। लेकिन ये ऐसे नहीं कि ऐसा न पढ़ो कि पढ़ना भी हराम हो और सुनना भी हराम हो। आज जो बैठते हैं ना लोग कुरान खानी में, ऐसी कुरान खानियां होती हैं कि फतवे के एतबार से वहां बैठना ही हराम है। इस किस्म की तलावत होती है। ऐसा ना कहो कि मौलाना साहब तो दिल तोड़ के चले गए, ऐसी तकरीर नहीं। हदीस में है कि जो आलिम हक बात ना बताए वो गूंगा शैतान। कुरान पढ़ो तो सही पढ़ो, और ना पढ़ो तो कलमा पढ़ो। कुरान को सही पढ़ना बिल्कुल लाजिम है। तो आप लोग जितने लोग बालिग हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि जो 55 साल के हो गए अब कितना ही बाकी है, मरना ही तो है, ये नहीं। सब पर लाजिम है कि जब तक बदन में जान है तो अपना कुरान सही करने की कोशिश करो। किसी से भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हाफिज कुरान मौजूद है, हर जगह आलिम दीन मौजूद है, हर जगह अच्छा कुरान पढ़ने वाले। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो तैयार हैं इस बात के लिए कि कम से कम 10 दिन के अंदर वो अलहम्दो शरीफ वाली सूरत सही कर लेंगे? किसी से भी सही करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अभी ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो रहमानिर रहीम नहीं, अल्लाह के नाम को बिगाड़ना। आपके नाम को कोई हल्का बिगाड़ते तो आप बिल्कुल, और आप अल्लाह के नाम को बिगाड़ के पढ़ते हो, शर्म नहीं आती? आप लोग गवाह हो जाओ, कितने लोग हाथ उठा के बताओ अपना अलहम्द सही कर लोगे। आइंदा मुलाकात होगी तो और बात है, अलहम्द सिर्फ सही, जिसका ना सही हो कोई नहीं सही करेगा। कौन कौन लोग सही करेंगे? ये शाह हजरत समी शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का पैगाम, अलहम्द सही करेगा। कौन कौन लोग अलहम्द हाथ उठा के बताओ। वो सिर्फ रस्मी नहीं, इसको सही करना है, सही करना अलहम्द शरीफ, अलहम्द शरीफ सही करना है। और उसके बाद अगर 2 सूरतें भी छोटी छोटी याद हो गई तो आप बार बार उसी को पढ़ो जब तक तीसरी सही ना हो जाए। जब तक तीसरी सही ना हो जाए। ये कुरान है। एक आखिरी मिसाल देके मैं उतर जाता हूँ। कुरान है, कुरान बहुत, इसमें इतनी ज्यादा हमें तवज्जो की जरूरत है, इतनी तवज्जो की जरूरत है। अल्लाहु अकबर कि अगर किसी ने पढ़ दिया इदा जाअ नस्रुल्लाह को, अगर किसी ने पढ़ दिया सीन से, इदा जाअ नस्रुल्लाह सीन से पढ़ दिया, तो जानते हो कितना कहीं कहीं इतना नाजुक मकाम है कि आपका ईमान चला जाएगा। अल्लाह, नमाज तो नमाज है। अल्लाह। नसरुल्लाह स्वाद से पढ़ेंगे तो माना है मदद, और तर्जुमा होगा जब आएगी अल्लाह की तरफ से मदद। इदा जाअ नसरुल्लाह, जब आएगी अल्लाह की मदद। और अगर इसी को सीन कर दे हम, इदा जाअ नसरुल्लाह, तो नस्र के माने है गिद्ध, नस्र के माने है गिद्ध। अब क्या तर्जुमा होगा? अब मदद की जगह गिद्ध रख दो, अल्लाह अकबर, कितना गलत माना। नमाज रहेगी? तो जब स्वाद की जगह सीन हो जाए
तो यही नहीं कि सजदा सहू करना पड़ेगा, जाओ दोबारा वजू और गुस्ल भी करो, इतनी बड़ी गलती है। तो कुरान की इससे अजमत समझ में आती है। जो बच्चे अपने सीने पे कुरान दबा के ले जाते हैं, इनको ऐरू गैरू मत समझना। हमारी कौम के वो बड़े बड़े मालदार लोग जो अपने माल के नशे में डूबे हैं, वो कभी कभी मौलवी हाफिज को पकड़ के कह देते हैं, तुम क्या करोगे आखिर? क्या सिर्फ इमामत करोगे? क्या सिर्फ किसी मदरसे में पढ़ाओगे कि कुछ और करोगे? अरे नादानो, पढ़ाने से बेहतर कोई अमल नहीं है, इमामत से बेहतर कोई अमल नहीं है। तुम अपने बच्चों को गाड़ियों से छोड़ते हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो इस इदारे में बच्चे पढ़ने आते हैं ना कुरान, अल्लाह जिब्रील से कहता है, जिब्रील वो कुरान पढ़ने जा रहे हैं, उनके कदम जमीन पर पड़ रहे हैं, पढ़ने न पाए जाओ फरिश्तों के पर बिछ जाए, वो परों पर चलेंगे। ये तालीम की अजमत है, ये तालीम की अहमियत है। तालीम की बुनियाद पर जब इंसान अल्लाह का नायब बन गया तो अब कोई अजमत रह ही नहीं गई कि उसके तालीम से वो ना हासिल हो। इसलिए असली सरदार दुनिया के और असली हाकिम वो है जो सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े जो आलिम हैं। नबियों ने फरमाया है और खुद मेरे हुजूर ने फरमाया है कि नबी अपना वारिस अगर किसी को बनाता है तो घर बार का वारिस नहीं बनाता है, जमीनों जायदाद का वारिस नहीं बनाता है। आलिम की लड़की, नबी की लड़की नबी के विसाल के बाद उसके घर की वारिस नहीं हो सकती। नबी की बीवी नबी के विसाल के बाद उसके घर की वारिस नहीं होगी, बल्कि उसका घर सदका हो जाएगा, उसकी जमीन सदका हो जाएगी, उसकी जायदाद सदके में चली जाएगी। हाँ, वारिस वरासत क्या दी है उसने? नबी फरमाते हैं हम नबियों की वरासत इल्म है, तो जिसको सबसे ज्यादा इल्म मिल जाए वो सबसे बड़ा वारिस हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा इल्म हासिल कर ले, कोशिश ये करो, अरे मेरे हुजूर का सबसे बड़ा करीबी भी वही होगा। आज अगर किसी को किसी की जायदाद 10 बीघा छोड़ करके गया, मगर एक को 9 बीघा मिल गया और 9 लोगों को एक बिस्वा मिला, तो ये बताओ बड़ा वारिस कौन है? जिसको 9 बीघा अकेले मिला वही तो बड़ा वारिस है। थोड़ा थोड़ा पाने वालों को लोग नजरअंदाज करेंगे, अरे असली वारिस वो है जिसने जमीन भी पाई, मकान भी पाया, बैलेंस भी पाया, असली वारिस तो वो है। तो दुनियादारों का वारिस वो होता है जो जमीन जायदाद पाए, और नबी का वारिस वो होता है जो इल्म पाए। तो जिसके पास ज्यादा इल्म होगा वो हुजूर का करीबी। इसलिए इल्म हासिल करो, इससे बड़ी कोई नहीं। इसीलिए शायर ने कहा वकारे इल्म से बढ़कर कोई वकार नहीं, शिआरे इल्म से बढ़कर कोई शिआर नहीं। जो चाहो दीन के रहजन से अपनी जाए पनाह, हिसारे इल्म से बढ़कर कोई हिसार नहीं। परवरदिगारे आलम हम सबको हुजूर के सदके में इल्म नाफे अता फरमाए, हमारी नस्ल को भी इल्म नाफे अता फरमाए, और उस इल्म नाफे पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।